الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا پالنہار ہے، ہمارا خالق ہے. وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی عطا کرتا ہے اور وہی ہمیں موت عطا کرتا ہے. اس دنیا کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. زمین پر گرنے والا ایک ایک پتا اس کے علم کے بغیر یا اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور دین اسلام جیسی نعمت کو مکمل اور تمام کیا۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام کی نگاہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مساجد کی کیا عظمت ہے، مسجدوں کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کچھ فضائل ہیں جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے، عبادتوں سے مساجد کو آباد کرتے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے یہی ساری باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار مجھے صحیح طور پر اپنی بات کو رکھنے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں اور عبادتوں کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر سے ان مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو اللہ کے سوا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدیں بنانے والے یقینی طور پر یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مساجد بنانے والوں کو اور مساجد کی تعمیر کرنے والوں کی چند صفتیں اس آیت کے اندر بتلائیں اور یہ بتلایا کہ مساجد یہ اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی۔ اگر مسجدوں کی اہمیت کو جاننا ہے تو اس کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ بیوت اللہ، احادیث کے اندر مساجد کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ بیوت اللہ کے، یہ اللہ کے گھر ہیں، لہذا یہ مسجد کی سب سے عظیم صفت ہے اور سب سے بڑی عظمت ہے کہ یہ ہمارے گھر نہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں جہاں فرشتوں کا نزول ہمیشہ رہتا ہے اور جہاں سے اسلام کی روشنی پھٹتی ہے، جہاں سے اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کتاب و سنت کی باتیں یہاں سے ہوتی ہیں، اندھکار یہاں سے مٹتا ہے، جمعہ لوگوں کو اور اسی طریقے سے صبح شام درسوں کے اندر لوگوں کو انہی مساجد کے ذریعے سے دنیا داروں کو اللہ والا بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ مساجد کی عظمت ہے اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ لوگوں مسجدیں یہ ساری کی ساری صرف اللہ کی ہیں، یہ کسی انسان کی نہیں، کسی بھی انسان کی نہیں، چاہے اس نے کتنا ہی پیسہ خرچ کیا ہو، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، لہذا یہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جانا چاہیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، ان مسجدوں کے اندر آ کر شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہتے ہوئے ان مسجدوں کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب آخری لمحات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، لعن اللہ اليہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر اور ان نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ لہذا مسجدیں یہ توحید کا قلعہ ہے، یہاں قبروں میں مسجد نہیں بنائی جا سکتی، یا جہاں مسجد ہے وہاں قبریں نہیں بنائی جا سکتی۔ جہاں سے توحید کی روشنی نکلتی ہے وہاں شرک کا کوئی کام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہم لا تتخذ قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا، ایسی جگہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے، لوگ وہاں آ کر سجدہ کرنے لگے۔ لہذا ان مسجدوں کے اندر سے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو دیا جاتا ہے، شرک سے دور کر کے ایک اللہ واحد کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مسجدوں کے اندر تمہارے ہاتھ جب بھی اٹھیں تو صرف اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھیں، عبادت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، سجدہ کر رہے ہو ان مسجدوں میں آ کر یہ اللہ ہی کی مسجدیں ہیں، لہذا سجدہ صرف اللہ کو ہونا چاہیے، رکوع اللہ کو ہونا چاہیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ کچھ گھر ایسے ہیں ان گھروں کے اندر اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان گھروں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی صبح و شام تسبیح بیان کرنے والے ایسے لوگ بھی آتے ہیں رجال لا تلہیہم، کہ جن لوگوں کو ان کا کاروبار اللہ سے غافل نہیں کرتا، ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی خرید و فروخت، کوئی کاروبار، کوئی بزنس ان کو ان کے اس گھر میں آنے سے اللہ کے ذکر کرنے سے نہیں روکتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اللہ کے یہ خاص بندے ایسے ہیں کہ ان گھروں کو آباد رکھتے ہیں، اقامت الصلاۃ سے دنیا کی کوئی چیز انہیں نہیں روکتی، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے ایسے لوگوں کو کوئی چیز نہیں روکتی۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، یہ لوگ مسجدوں کو آ کر آباد کرتے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے دنیا کی کامیابی کو چھوڑ کر یہ حقیقی کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے خاص بندے، کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں اس چیز پر آمادہ کرتی ہے؟ دکان ہے تو شٹر بند کر کے مسجد چلے آئے، کاروبار ہے تو کاروبار چھوڑ کر مسجد چلے آتے ہیں، نیند میں ہے نیند کو قربان کر کے اللہ کی مسجد میں آ کر حاضری دیتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ان کو اللہ کی مسجدوں میں حاضری دینے پر مجبور کرتی ہے؟ اللہ نے کہا یخافون یوما تتقلب فیہ الابصار، یہ اس دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جس دن یہ آنکھیں چوندیا جائیں گی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہولناک مناظر دیکھیں گے یہ لوگ، اس کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر جائیں گے۔ اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر یہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور مزید اللہ رب العالمین تاکہ قیامت کے دن ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے اس سے زیادہ بہتر ان کو بدلہ عطا کرے، یہ ساری چیزیں ان کو مسجدوں پر آمادہ کرتی ہیں، اور یہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، اس دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، ہم شادی خانوں میں جاتے ہیں، ہم جو ہے پکنک پر جاتے ہیں، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین جگہ اگر اس دنیا میں کوئی ہے، اس روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اس روئے زمین پر سب سے بدترین اور سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات اللہ کی مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسے رکوع و سجود کیا جاتا ہے، اس کے سامنے لوگ روتے ہیں، گڑ گڑا
आते हैं, अमीर हो के गरीब, फकीर हो, बूढ़ा हो के बच्चा, हर एक आकर मस्जिद में सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई काला है, न कोई गोरा है, सारे के सारे मस्जिद में आकर एक सफ में खड़े होकर अल्लाह के सामने कह रहे होते हैं, ऐ मुअज्जिन, अभी तूने जो आवाज दी थी अल्लाह अकबर कहा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हम अमीर हैं अपनी जगह, हम फकीर हैं अपनी जगह, हम काले हैं अपनी जगह, हम गोरे हैं अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के घर में आकर सिर्फ अल्लाह की बड़ी बड़ाई बयान करते हैं। अगर कोई बड़ा है तो अल्लाह की जात बड़ी है। तो लिहाजा इन मस्जिदों को अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसीलिए मस्जिद अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है। यहाँ अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता है, यहाँ काले और गोरे का फर्क मिट जाता है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि वह अबगज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि इस दुनिया में सबसे बदतरीन जगह मार्केट है, जहाँ धोखा होता है, फरेब होता है, झूठ बोलते हैं, बेहयाई के कई रास्ते खुले होते हैं, जहाँ बदकारी के रास्ते खुले होते हैं, और जहाँ पर इंसान अपने ईमान का सौदा आराम से कर सकता है। लिहाजा इसीलिए इस दुनिया जमीन पर मार्केट को, बाजार को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा जगह है। इसीलिए जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदें आबाद करते हैं, अल्लाह ने ऐसे लोगों का बड़ा मकाम रखा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह, कि जिस शख्स ने भी अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की और उस मस्जिद को तामीर करने के पीछे उसका जो मकसद था वो ये कि मेरा रब खुश हो जाए, मेरा अल्लाह खुश हो जाए। लोगों के नजदीक नाम कमाना मकसद नहीं था, दिखावा मकसद नहीं था, रियाकारी मकसद नहीं थी। लोग कहेंगे कितना नेक है, कितना पैसा खर्च करने वाला है, देखो मस्जिद बनवा डाली। ऐसी कोई अगर नियत नहीं थी, नियत थी क्या कि सिर्फ मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब खुश हो जाए। अगर इस नियत के साथ किसी ने मस्जिद तामीर की, बल्लाहु लहू मिथलहू फिल जन्नह, अल्लाह ऐसे शख्स के लिए जन्नत के अंदर वैसे ही मस्जिद और जन्नत के अंदर वैसा ही घर तामीर करता है। और अल्लाह के नबी ने एक और हदीस में, इब्ने माजा की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन मिन मालिही, इसमें एक टुकड़े का इजाफा है कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनवाई अपने माल से, तो बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ऐसे शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर तामीर करता है। और अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा, आवाज देगा, इन्नल्लाह युनादी यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन आवाज लगाएगा। क्या आवाज लगाएगा? पुकारेगा, क्या कहेगा? ऐन जीरानी, ऐन जीरानी, कहाँ है मेरे पड़ोसी, कहाँ है मेरे पड़ोसी? फरिश्ते कहेंगे, फतक़ूलुल मलाइका, फरिश्ते कहेंगे, रब्बना मन यंबग़ी लहू अन युजाविरक, ऐ अल्लाह तेरे पड़ोसी बने ये किसकी औकात है, इतनी किसकी औकात है कि वो कोई तेरे पड़ोसी का दर्जा या पड़ोसी बन सके तेरे? तो अल्लाह जानते हो क्या कहेगा? फयक़ूलु ऐन उम्मारुल मसाजिद, अल्लाह कहेगा मस्जिदें बनवाने वाले कहाँ हैं? यानी अल्लाह ने मस्जिदों की तामीर कराने वालों को और मस्जिदों को जिक्र और अज़कार के जरिए से, नमाजों के जरिए से आबाद करने वालों को अपना पड़ोसी कहा। इतनी बड़ी फजीलत मस्जिद बनाने वालों की। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसको हसन करार दिया है, कहते हैं इन्न मिम्मा यल्हक़ुल मुमिन मिन अमलिही व हसनातिही बअद मौतिही इल्मन अल्लमहू व नशरहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मोमिन को उसकी मौत के बाद भी उसकी जो जो नेकियां उसको फायदा पहुंचाती हैं, उनमें से एक तो ये है कि वो इल्म जो वो छोड़ कर गया, इल्म फैला कर गया, इल्म नशर करके गया, लोगों को दीन की बातें सिखा कर गया, या वो सालिहन तरकहू, या नेक औलाद छोड़ कर गया, वो मुसहफन वरसहू, या कुरान का कोई नुस्खा था, चंद नुस्खे लाकर उसने जो है वर्षा कर दिए थे या तकसीम कर दिए थे, लोग उसको पढ़ते थे। और मस्जिदन बनाहू, या दुनिया के अंदर वो अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बना कर गया था, तो ये नेकियां ऐसी हैं कि ये नेकियां। और बैतन लिब्न सबीली बनाहू, या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनाकर चला गया था। और नहरन
اجراہو یا کوئی نہر جاری کر کے گیا تھا کہ وہ لوگ اس سے پانی پیا کرتے تھے، اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے، او صدقۃ اخرجہا من مالہ او من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا اپنی صحت اور تندرستی کے دنوں میں اپنی زندگی کے اندر وہ کوئی صدقہ ایسا کر کے چلا گیا تھا اپنے مال سے جو صدقہ مکمل طور پر جاری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یلحقہ من بعد موتہ، وہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن یہ مسجد بنانے کا جو کام کر کے گیا، یہ مسجد کے ذریعے سے یا مصحف تقسیم کر کے گیا یا نہر جاری کر کے گیا، یہ ایسی نہیں کیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر وہ گناہگار تھا دنیا کے مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کے گناہ ختم، کیونکہ گناہ تو اب نہیں کر سکتا لیکن نیکیوں کا سلسلہ گویا کہ اس نے ایسا جاری کر دیا ہے کہ اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں اور اس کا ثواب بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن کے مرنے کے بعد بھی یہ چند چیزیں ہیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ مسجد کو تعمیر کر دینا۔ اسی طریقے سے یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف جانے کی بہت تعلیم دی اور نصیحت کی اور اس کا حکم دیا، جو لوگ مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دی گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ جو انسان مسجد کی طرف جاتا ہوا نظر آئے سمجھ جاؤ کہ وہ متقی ہے۔ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرُّوحِ وَالرَّحْمَةِ، اور اللہ ایسے شخص کے لیے کہ جس کا گھر ہی مسجد ہو جائے، مطلب یہ نہیں کہ گھر بنا کر یہیں رہنے لگو، اسی میں رہنے لگو، مطلب یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز کے لیے جاتا ہے، جب دیکھو مسجد ہی میں رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر رحمت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کی گارنٹی لی ہے۔ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اور قیامت کے دن جب جنت میں جانے کے لیے پل صراط پر گزرنا ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پہلے پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس پل صراط پر گزر پانے کی گارنٹی اللہ نے ایسے شخص کے لیے ہے جو مسجدوں کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اس میں نمازیں پڑھ کر، اس میں ذکر و اذکار کر کے، اس میں عبادتیں کر کے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، کہ جو شخص صبح و شام مسجدوں کی طرف جاتا ہے، یعنی جو نمازیں ہیں مسجدوں میں جا کر پڑھتا ہے اور مسجدوں میں جا کر ذکر و اذکار کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتا ہے ہر اس وقت میں جب کہ وہ جاتا ہے، چاہے صبح ہو کہ شام ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو رات کی تاریکی کے اندر پیدل چل کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، اندھیرا ہے لیکن پھر بھی انہیں اندھیرے کا کوئی ڈر نہیں، ڈر ہے تو اللہ کا، اور یہ ڈر ایسا ہے کہ ان کے قدم نیند سے اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، راتوں میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں، صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے، لوگوں اٹھو تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے۔ یہ چیز ان کو رات کی تاریکیوں میں بھی مسجد کی طرف جانے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ کل قیامت کے دن مکمل نور ان کو عطا کیا جائے گا، اور یہ وہ نور ہوگا کہ جس کی روشنی میں لوگ پل صراط کو پار کریں گے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کی طرف کثرت سے آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں، صحابہ کرام سے آپ نے مخاطب کر کے کہا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تمہاری خطائیں مٹ جائیں، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں، تو اور وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 آپ نے کہا اسباغ الوضوء عند المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود اچھے انداز سے وضو کرنا، خاص طور پر
ٹھنڈی کے دنوں میں جبکہ پانی چھونے کا من نہیں کرتا، ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، اٹھ کر ہمیں رکعت ادا کرنی ہے۔ ایسی صورت میں اگر انسان نہ چاہتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، یا بیمار ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت سے اللہ کی مسجد کی طرف جانا، یعنی انسان ذکر کے لیے، تہجد کے لیے، عبادت کے لیے جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ اللہ کی مسجدوں کا رخ کرتا ہے، اس کا دل جو ہے اللہ کی مسجدوں سے لٹکا ہوا رہتا ہے، اور یہی وہ انسان ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جس دن سایہ نہیں ہوگا، سورج سوانے سے پر ہوگا، لوگوں کو سائے کی ضرورت ہوگی، لیکن 7 قسم کے ایسے خاص اللہ کے بندے ہوں گے کہ جنہیں اللہ اپنے اسپیشل اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہوگا، مسجد سے لگ کر رہتا ہوگا، جو مسجدوں کو آباد کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہوگا۔ اور تو اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بتلائیں کہ جن کے ذریعے سے انسانوں کے گناہ ختم ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پہلا یہ تو کہ ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا اور کثرت سے مسجد کی طرف چل کے جانا، اور ابھی ایک نماز ختم ہوئی ہے دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا۔ نماز پڑھ کر گئے، جمعہ پڑھ کر گئے، دل میں یہ کھٹکا لگا ہے کہ عصر کی نماز کب ہوگی، عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھ کے گئے، ہمیشہ فکر رہی کہ مغرب کی اذان کب ہوگی، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی پڑھ کر گئے تو جو ہے عشاء رات بھر یہ سوچے کہ انشاءاللہ صبح کو اٹھ کر اللہ کی مسجد میں جا کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ جس انسان کی یہ کیفیت رہے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ اور اس کی یہ حالت اور اس کی یہ کیفیت اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے، اس کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ لہذا مساجد کو آباد کیجئے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا کیجئے، اور جو نیکیاں سب سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ میت کو ثواب پہنچا سکیں، ان میں سب سے بہتر نیکی اگر کوئی ہے وہ یہی کہ آپ اس کی طرف سے مسجد میں حصہ لے لیجئے، ایک مصلی خرید لیجئے، کچھ جو ہے سیمنٹ لا کر دے دیجئے۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں جو سب سے بہتر ہیں جن کے ذریعے سے میت کو ثواب پہنچے گا۔ لہذا اسی لیے مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا ایک مومن کی شان ہے، اس کو ذکر و اذکار کے ذریعے سے مساجد میں آ کر نماز پڑھ کے اس کو آباد کرنا یہ مومن کی شان ہے، یہ ایسے شخص کی شان ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مساجد میں آتے ہیں تو بہت سارے ادب کا خیال رکھنا چاہیے، وقت نہیں ہے، 1-2 چیز کم سے کم جو زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم کم سے کم مسجد کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، کہ مجھے میری امت کے ثواب دکھائے گئے، اجر دکھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان ثواب میں سے ایک ثواب یہ بھی ہے، وہ اس چیز کا بھی ثواب ہے میری امت کو کہ کوئی بندہ مسجد میں دیکھتا ہے کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہے، کوئی جو ہے تنکا پڑا ہے، کوئی گندگی پڑی ہے، اور وہ شخص مسجد سے لے جا کر باہر پھینک دیتا ہے، تو اس کا بھی ثواب مجھے دکھایا گیا۔ یہ اتنا اہم ہے یعنی مسجد کی صفائی کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کانت سوداء تقوم المسجد، ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے انتقال کی خبر دی گئی، مسجد نبوی میں رہتی تھی وہ، اور کیوں رہتی تھی؟ مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ جب اس کی موت ہوئی، رات کا وقت تھا، لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو بتائے بغیر اس کو جو ہے دفنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صبح اٹھ کر وہ بوڑھی عورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا اس کا؟ تو لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا، ہم اسے دفن کرائے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک غریب عورت، جانتے ہو کون تھی؟ حبشی النسل، کالی کلوٹی عورت تھی، لیکن اللہ کی مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتی تھی۔
اللہ کے نبی کو اس کی یہ ادا اتنی پسند تھی اور اللہ کے نبی نے اس کو اتنی ویلیو دی، اللہ کے نبی نے کہا چلو صحابہ کرام کی جماعت کو لے کہا جاؤ بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کی قبر پر پہنچے اور سارے صحابہ کو لے کر گئے اور آپ اس کی قبر پر پہنچ کر آپ نے وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور وہاں جا کر جو صحابہ نماز پڑھ چکے تھے انہوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، وہاں جا کر اس کے لیے نماز جنازہ آپ نے پڑھی اور اس کو دعائیں دے کر آئے۔ آپ دیکھیے کتنی ویلیو دی اللہ کے نبی نے اس عورت کو جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی مسجد کی، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی رکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا، انسان اپنے بلغم سے یعنی گھن کھاتا لیکن وہ کسی اور کا تھا۔ اللہ کے نبی اٹھے، آپ نبی تھے، سید الانبیاء تھے، چاہتے کسی کو کہہ سکتے تھے جاؤ جا کے صفائی کر دو، خود اٹھے اور گئے پانی منگایا، اس کو صاف کیا، اور یہ نہیں کہ تو کر جا کے نہیں، یہ اللہ کی مسجد ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صفائی کا خیال رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ تو خاص طور پر مسجد کا خیال کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا جائے، مسجد میں جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ آپ کو لینا چاہیے، اور مساجد کی تعمیر میں کچھ بھی حصہ لے کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرنا چاہیے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کے بہت سارے آداب ہیں جس کو بتانا ابھی کم وقت میں ممکن نہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع سے بتائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار مسجد بنانے والوں کو، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین اجر جزیل عطا فرما۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہے مسجد آسیہ کا کام چل رہا ہے اور کافی دنوں سے مسجد آسیہ تعمیر ہو رہی ہے اور ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے کر جائیں، اپنے لیے یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کھا لو گے، جو پی لو گے، جو خرچ کر دو گے دنیا میں، وہ سب یہی ہے، لیکن اللہ کے یہاں کیا ملے گا جو آپ ایسی جگہ لگا کر چلے جاؤ گے۔ یہاں کچھ لوگ مسجد آسیہ کے آئے ہوئے ہیں کلیکشن اکٹھا کرنے کے لیے، جاتے وقت آپ مسجد آسیہ کا تعاون کرتے جائیے اور اپنا حصہ لیتے جائیے۔ اگر کوئی آپ کا باپ ہے جو انتقال کر چکا ہے، آپ کے ماں ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی طرف سے آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ رب العالمین جو مالی تنگی کا شکار ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ کسی بھی طرح سے پریشان حال ہیں، اے اللہ تعالیٰ مشکلات کا حل کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ تو اپنے لفظ کن کے ذریعے سے ان کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیشہ ہم کو توحید پر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رکھ۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأكبر.